اور جناتوں کے کھانا کھانے کے تعلق سے بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ کچھ جنات آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحفہ مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طعام اور کھانے کا انتظام کر دیجئے، ہمارے کچھ کھانے کے لیے ہمیں بتا دیجئے، اس کا حکم بتا دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے بھائیوں کا یعنی انسانوں کی جو ہڈیاں بچی ہوئی ہوتی ہیں وہ تمہارا کھانا ہے۔ تو ہڈیاں جو ہیں وہ جن وغیرہ کا کھانا ہے، اور بھی کچھ ان کے کھانے وغیرہ ہیں جن کو جنات کھاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو گھوڑوں کی لید وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے۔ اچھا، ان کے بھی جانور ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے جانور وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کی سواریاں، ایسی جناتوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ انسان اور جنات کے معاملات کافی سیم ہیں، کافی ملتے جلتے ہیں۔ تو ان کے جو چوپائے ہیں، ان کے جو جانور ہیں، تو وہ گھوڑوں کی لید وغیرہ جو کھانا ہے یہ ان کا کھانا ہے جو جناتوں وغیرہ کے جو جانور ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک چیز کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ دی جائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے اور اس کی جو ہڈیاں پھر پھینک دیتا ہے انسان کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا اور ہڈیوں کو کھا کر پھینک دیا، وہ کھانا وہ ہڈیاں اچھے جناتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور برے جناتوں کے لیے اصل میں دو حدیثیں ہیں، میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے اور ہڈیاں پھینکی جائیں وہ جناتوں کے لیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا جائے اور ہڈیاں پھینکی جائیں وہ جناتوں کے لیے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق محدثین نے دیتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ جو اچھے جن ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ کھانا ہے جس پہ بسم اللہ پڑھ دی جائے، جو برے جن ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کھانا ہے جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ تو یہ محدثین نے تطبیق دیا۔ تو بہرحال جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے اور ہڈیوں کو پھینک دیا جاتا ہے وہ کھانا جو ہوتا ہے اچھے جناتوں کے لیے ہوتا ہے، اور جو جن پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، ہڈیاں وغیرہ ادھر ادھر ڈال دی جائے، تو وہ برے جنات وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آبادیوں میں کم اور صحرا میں جنگلات میں ان کا رہنا گزرنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب رات ڈھل جائے، یعنی کہ جب دن ڈھل جائے، جب رات شروع ہو، تو اپنے بچوں کو مت نکلنے دو، کیونکہ تمہارے دوسرے بھائیوں کا گزر ہوتا ہے۔ دوسرے بھائی یعنی جنات وغیرہ وہاں سے نکلتے ہیں، تو اس کی کچھ دیر نہ نکلنے دیا جائے، باقی پھر اپنے بچوں کو نکلنے دو۔ یعنی یہ جو ٹائمنگ ہے اس دور کے حساب سے مغرب سے عشاء تک، تو یہ جناتوں وغیرہ کو نکلنے کی کچھ ٹائمنگ ہوتی ہے، راستوں میں جانا آنا گھومنا پھرنا، اس کی کچھ ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اس وقت کے لیے بچوں پر تھوڑی پابندی لگائی ہے کہ جب سورج ڈھل جائے، رات شروع ہو جائے، تو اس وقت کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو اور ان کو باہر جانے سے ان پر پابندی لگا دو، کیونکہ تمہارے دوسرے بھائی یعنی جنات وغیرہ کا وہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم دین پڑھیں، شریعت پڑھیں، آقا علیہ السلام کی ہر بات پر عمل کریں، تو پھر ہم ان چیزوں پر بھی ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ اس کو ٹینشن نہ لیں ان چیزوں کی، کیونکہ جناتوں کا جو رہنا سہن ہوتا ہے زیادہ تر آبادیوں سے ہٹ کر جنگلات میں ان کا رہنا زیادہ تر ہوا کرتا ہے۔